نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی یہ پہلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور یہ ایسے موقع پر کانفرنس منعقد کی گئی کہ جب اہل سنت والجماعت احناف کے لیے ایک عظیم الشان مرکز اہل سنت والجماعت کا یہاں چک بیلی خان میں سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ جو حضرات اس کانفرنس میں شرکت فرما چکے ہیں، میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا۔ جو شخص ایک نیک کام کو شروع کرتا ہے، اللہ اس نیک کام کا اجر اس شروع کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ آئندہ جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ مرکز اہل سنت والجماعت بنے گا، مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی، اور اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، علوم کی یہاں سے بہار پھیلے گی، تو اس سب کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ ہم چونکہ وسیلے توسل اور تبرک کے قائل ہیں، اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے صحابہ اور اولیاء کی برکت سے مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں نے اختصار سے بات کرنی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، 4:20 تقریباً ہو چکے ہیں، اور عصر کی نماز کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ہزاروی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں۔ کچھ وقت دعا میں ہوگا، کچھ وقت سنگ بنیاد میں لگتا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز بلا وجہ مؤخر ہو۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو میں پاکستان کے چپے چپے پر اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترجمانی کرنے کو صادر سمجھتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ پھر آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آج مختصر لیکن مدلل گفتگو کرنی ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے۔ ہماری اس کانفرنس کے بعد جو اشکالات پیدا ہونے ہیں، میں نے اس کے جوابات بھی دینے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ بالکل کھلے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں خدا نے اعلان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور آخری نبی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نبی کا دین کیسے چلے گا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا، میں نے وہ دین تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا، وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، اس دین کو آگے تم نے دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دین کو لیا، پیغمبر کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کے بعد دین کامل وہ ہوگا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، نماز اللہ کے یہاں قابل قبول وہ ہوگی جو نماز پیغمبر کے صحابہ دے، روزہ قابل قبول وہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، اعمال قابل قبول وہ ہوں گے جو خدا کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے دیے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا،
الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج پیغمبر تیری وساطت سے تیرے صحابہ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے نماز امت کو دی ہے۔ صحابی نبی والی نماز دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی صحابی پیغمبر کی اپنی طرف سے کبھی صحابی نماز کو دیتا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے اور خدا نے حضور پہ نبوت کو ختم کر دیا اور نبی کو بطور نمائندے کے 1,24,000 صحابہ عطا کر دیے۔ چک بیلی والوں ایک نقطے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں نبی اس زمین پہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اس زمین پہ نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات چاہیے تو نبی کے صحابی سے ملتی ہے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو پھر نبی دیتا ہے، نبی حدیث کا معنی چاہیے تو پھر پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں تجھے نقطہ دینے لگا تھا کہ اللہ کے نبی پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا، تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ میرا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ تیرا کہتے ہیں۔ ہم نے اعزاز تجھے دیا ہے کہ تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔ میں نقطہ دے تو جملے پہ غور کرنا، ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ نبی کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی اور نبی مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، اور نبی کے جانے کے بعد ان کے علاوہ کسی کو صحابی مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ نہ ان کے بعد نبی ہے نہ ان کے بعد صحابہ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کی خدا کی بات نبی کرتا ہے اور نبی کی بات صحابی کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی صحابیت، نبی کی نمائندگی کو صحابہ پہ ختم کر دیا ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، خدا نے نمائندگی کے لیے انبیاء کو چنا ہے، نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے۔ خدا نماز کا حکم نبی کو دیتے ہیں، نبی آگے صحابہ کو دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم آل سنت بھی عجیب ہو، تم کہتے ہو نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ والی ہے، ارے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ کہتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو دلیل موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے۔ تیرے پاس دلیل کیا موجود ہے؟ کہتا ہے جی بخاری کی روایت ہے، اس کے بخاری کے روپ پہ کبھی نہ آنا۔ کہتا ہے جی بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تو پھر نماز نبی والی پڑھیں گے۔ میں نے کہا حدیث کا ترجمہ پھر کرنا، کہا جی صلو کما صلو، کہ صلو تم نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، یہ تجھے مجھے تو خطاب ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کسے خطاب ہے؟ میں نے کہا یہ خطاب صدیق کو ہے، یہ خطاب تجھے مجھے نہیں ہے، یہ خطاب تو فاروق کو ہے۔ کہتا ہے یہ کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پیغمبر کی ہے، ایک نماز صحابہ کی ہے۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، وقت کم ہے میں عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا تم نماز یوں پڑھو گے جیسے تم نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بات توجہ سمجھنا، نبی کو صدیق نے دیکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے صدیق نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز ایسے پڑھے جیسے صدیق نے پڑھی ہے۔ صحابہ نماز یوں پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز یوں پڑھے گا جیسے صحابہ نے پڑھی ہے۔ ہم صحابی کو دیکھیں گے، صحابی نبی کو دیکھے گا۔ صحابی کی نماز نبی والی اور میری نماز صحابہ والی۔ ہماری نماز کون سی ہے؟ توجہ رکھنا، یہ تجھے غیر مقلد نے، تجھے اہل حدیث نے، تجھے وہابی نے، تجھے ملحد نے، انگریز کے ایجنٹ نے
تو جو بھی نام دے گا وجہ ہے، میں ہر بات پہ دلیل دے سکتا ہوں، میں یوں جملے نہیں کہتا۔ تو یہ کہے گا یار وجہ کیا ہے، اس نے دھوکہ کیوں دیا ہے، کتنا آسان سا دھوکہ ہے، کتنی عام سی بات ہے۔ تجھے یہ کہہ دے گا کلمہ کس کا پڑھا ہے، تو نے کہنا نبی کا پڑھا ہے۔ اچھا جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نماز نبی والی کیوں نہیں کہتا، پھر صحابہ والی بات کیوں کہتا ہے؟ بندے کے دماغ میں بات آتی ہے یار بات تو بڑی اس نے معقول کی ہے، بڑی وزنی بات کی ہے، توجہ رکھنا۔ یہ تجھے ایسے اشکالات دے گا پھر تیرے دماغ کو خراب کرے گا۔ مثلا میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ تجھے کہے گا بھئی تو کون ہے، تو نے کہنا جی حنفی۔ اچھا پوچھے تو کون ہے، کہتے جی میں تو محمدی ہوں۔ بھئی تو محمدی کیوں ہے؟ ایک ان پڑھ بابا جی کو پکڑے گا، کہے گا بابا جی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ بابا جی بھی خوش ہے، گھر میں کبھی مجھے میری بیگم نے نہیں پوچھا، آج مجھے فیصلے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ یہ بابا جی خوش ہو کر بیٹھ گئے، ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میں کہتا ہوں محمدی کہنا چاہیے، یہ کہتا ہے حنفی کہنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ میں نے سے پوچھا تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کہتا جی کلمہ حضور محمد کا پڑھا ہے، تو پھر محمدی کہنا چاہیے۔ بابا جی کہتے ہیں بات تو بالکل بجا ہے، جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر محمدی کیا؟ ابو حنیفہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا کہ تجھے حنفی کہا جائے۔ اب یہ بندے نے دھوکہ دیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں نے کہا جب تو نے پوچھا تو کون ہے، تو نے میرا مذہب پوچھا ہے، تیرا مذہب محمدی ہے یا میرا مذہب حنفی ہے؟ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میرا مذہب حنفی ہے۔ تو کہتا جی کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، تو اس لیے مذہب محمدی کہتا ہے۔ تجھے عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ مذہب ہوتا ہے، ایک لفظ منزل ہوتا ہے۔ مذہب اسے کہتے ہیں جو راستہ ہے، منزل اسے کہتے ہیں جہاں پہ جانا ہے۔ جب تو نے مجھ سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، میں نے کہا ابو حنیفہ۔ مجھ سے پوچھا منزل کیا ہے، میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ راستہ ابو حنیفہ ہے، منزل رسول اللہ۔ راستہ ابو نعرہ توجہ۔ میں نے کہا وقت بہت کم ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے میں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ میں بتا یہ رہا تھا مذہب ابو حنیفہ اور منزل بولو نا، مذہب ابو حنیفہ منزل رسول اللہ۔ ارے کوفہ ہمارا راستہ ہے، مدینہ ہماری منزل ہے، ہم تو مدینے والے ہیں۔ تجھے کس نے کہا مدینے والے نہیں؟ غیر مقلد ایک نوجوان کو دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ ان حنفیوں کو دیکھو، اہل و سنت کو دیکھو، ہم تو مدینے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو کوفہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نانا تو نے جھوٹ بولا ہے، ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں لیکن وایا کوفہ مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ کیا جی وایا کوفہ تم مدینہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، یہ تو میرے نبی نے کہا ہے۔ کہتے نبی نے اعلان فرمایا۔ میں نے کہا جی ہاں حضور نے اعلان فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، اور شہر میں جانے کے لیے بواسطہ دروازہ جانے والا باادب ہے۔ تیری مسجد کا امام اعلان کرتا ہے صف اول میں با جماعت نماز پڑھو، اجر بڑا ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی دروازہ پھلانگ کے صف اول میں گیا ہے، ایک نمازی دروازے سے گزر کے صف اول میں گیا ہے۔ دونوں گئے تو صف اول میں، جو دروازے سے گزر کر جائے اسے با ادب کہتے ہیں، دروازہ پھلانگ کر جائے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم والی بابھا، محمد شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ میں، دروازہ کوفہ میں، کوفہ پھلانگ کے جائے بے ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے با ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے تو ادب ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ امام بخاری کا ہے، یہ میرا نہیں امام بخاری کا ہے۔ پوچھ امام بخاری سے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری سے پوچھا تم نے کہاں کہاں پڑھا ہے؟ امام بخاری نے تفصیل بتائی ہے، فرمایا میں حجاز کیا ہوں تو میں 6 سال ٹھہرا ہوں۔ امام بخاری کہنے لگے بھائی میں بصرہ گیا تو میں اتنی مرتبہ گیا ہوں، میں جزیرہ میں گیا تو میں 2 مرتبہ گیا ہوں، لیکن جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے اللہ احصی کم دخلت الی کوفہ، ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا۔ ارے تو اتنا ذہین آدمی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کوفہ کتنی بار گیا۔ توجہ رکھنا، اس میں نقطہ حکمت کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں جزیرے میں 2 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں بصرے میں 4 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں حجاز میں 6 سال رہا، اور جب کوفہ کی باری ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں کوفہ کتنی بار گیا۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو ہاں بیٹا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے مڈل تک چک بیلی کے اسکول میں پڑھا ہے۔ کتنے سال پڑھا ہے؟ کہتا جی 8 سال پڑھا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اس مڈل اسکول میں تو کتنی بار دروازے سے گزرا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، کیوں جتنا عرصہ پڑھا اسے وہ تو یاد ہے لیکن دروازے سے گزرنا یاد ہی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے تو مجھے کہتے ہیں میں 6 سال رہا، اور بخاری کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں کتنی مرتبہ گیا ہوں، منزل میں جانا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری
مدینے کو منزل مان کے ارے کوفے کو دروازہ مانتا ہے، حنفی بھی مدینے کو منزل مان کے کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کوفے کو نہیں مانتا؟ صحابہ کے بغض کی بات کیوں کرتا ہے؟ کس لیے دبکتا ہے؟ ارے کوفہ امام ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا، کوفے کی تعمیر کا فیصلہ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہے حضرت عمر وہ ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے، عمر کا فیصلہ کوفہ بنا دو۔ بنانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ عنہ، جو پیغمبر کا عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہاں پہ علم لے جانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے، جن کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ، ان چار سے قرآن پڑھنا۔ پہلے نام عبداللہ بن مسعود کا آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا جو چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی اتر رہا ہے، پھر عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے، اس نے جا کے کوفے کو آباد کیا ہے۔ میرے دوست کوفے میں جانے والے پیغمبر کے بصدر بدری صحابہ ہیں، کوفہ میں جانے والے 313 بیعت رضوان والے ہیں، ارے 300 بیعت رضوان والے ہیں، کوفہ میں جانے والے 1010 پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ مولانا جس کو تم نے امام مانا ہے، امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے، کیا یہ مدینہ میں نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میرے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، میرے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کہتا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، امام کوفہ میں ہوتا مدینہ میں نہ ہوتا۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے محمد کو اس زمین پہ خدا کا نمائندہ کہتے ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے تو پہلے جانشین صدیق بنے ہیں، صدیق کے جانے کے بعد نبی کے جانشین عمر بنے ہیں، عمر کے جانے کے بعد جانشین عثمان بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین علی بنے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرے نقطے پہ غور کرنا، حضور کے جانے کے بعد جانشین امام ابو بکر بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین امام عمر ہیں، اور یہ ترتیب عقل کی بھی ہے نقل کی بھی ہے، یوں ہی چلنا چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو مقدم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تب بھی صدیق کا حق پہلے ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے چاروں کو دیکھا، چاروں کو رشتہ نبی سے ملتا ہے، لیکن صدیق و عمر کو دیکھا یہ پیغمبر کے سسر لگتے ہیں۔ میں نے عثمان و علی کو دیکھا رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کے داماد لگتے ہیں۔ ارے سسر کی حیثیت باپ کی ہے، داماد کی بیٹے کی ہے، تو باپ پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے۔ میں نے صدیق کو دیکھا عمر میں بڑا ہے، میں نے عمر کو دیکھا تو چھوٹا ہے، اس کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ میں نے عثمان کو دیکھا یہ داماد دوہرا ہے، علی کو دیکھا داماد 11 ہے، عثمان کا 3 ہے، علی کا 4 ہے۔ میں نے کہا توجہ، میں کہا تو یہ ترتیب آنے کی ہے۔ جب میں نے دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا مجھے تب بھی ترتیب یہی نظر آتی ہے۔ کہتے جی وہ کس لیے؟ میں نے کہا نبی جس کمرے میں دفن ہے صدیق وہاں نبی کے ساتھ ہے، نمبر 1 جو ہوا عمر اس کے بعد آئے ہیں، نمبر 2 جو ہوا عثمان اس کے بعد جنت البقیع میں تھوڑے سے دور ہے، نمبر 3 جو ہوا علی اس کے بعد کوفہ میں ہے، نمبر 4 جو ہوا۔ میں نے کہا آنے کی ترتیب بھی یہ ہے اور جانے کی ترتیب بھی یہ ہے، اس لیے سنی کہتا ہے خلافت راشدہ حق جاری ہے، خلافت راشدہ بلند آواز سے خلافت راشدہ نیا فتنہ نکلا، خلافت راشدہ حق سارے یار، یہ فتنہ ہے، خلافت راشدہ حق 4 یار، یہ نعرہ ایمان کا ہے۔ بھئی خلافت سب کو تو نہیں ملی، خلافت کی تو بات 4 کی ہے، کیا تم نے غلط نعرہ امت کو دے دیا؟ توجہ رکھنا، میں نکتہ دینے لگا تھا، میرے پیغمبر کے جانشین کا نام امام ابو بکر صدیق ہے، یہ مکہ سے چلے تو مدینہ، حضور ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے، یہ بھی مدینہ، ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے، یہ بھی مدینہ، اور ان کے جانشین کا نام امام علی ہے۔ وہ کہاں تھے؟ بولیے کہاں تھے؟ دلیل پہ غور کرنا، کہاں تھے؟ کوفہ۔ ہم نے صدیق کو دیکھا تو نبی فرمانے لگے ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو خدا نے علم محمد کے سینے میں منتقل کیا ہے میں نے وہ صدیق کے سینے منتقل کر دیا ہے۔ خدا نے نبی نے اپنے علوم صدیق کو دے دیے ہیں۔ صدیق کے جانشین امام عمر ہے، میں اس لیے کہتا ہوں امام عمر صدیق کے جانشین ہے، حضور کے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھو ادھر قرآن بھی ہے ادھر حدیث بھی ہے، ان کے پاس حضرت رسول اللہ کے ساری امت سارے حدیث موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر کو دیکھے گا ادھر قرآن بھی ہے نبی کی حدیث بھی ہے، صدیق کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، صدیق و عمر کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت علی کو دیکھو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، حضرت صدیق عمر عثمان کے مسئلے بھی ہے۔ علی ان چاروں کا جانشین ہے اور ڈیرہ جا کے کوفہ لگایا ہے۔ تو پھر تجھے بات سمجھنی چاہیے کہ جب خلافت راشدہ کی ترتیب بنی ہے تو حضرت علی پہ جا کے ختم ہو گئی ہے، اور جب بعد میں 4 امام بنے ہیں، ایک پیغمبر کے
4 खलीफे हैं, फिर आगे 4 इमाम बने हैं। हम 4 खलीफों को देखते हैं तो चौथे खलीफा अली है जो मक्का से चले तो कूफा पहुंचे। हमने 4 इमाम देखे हैं, इनमें पहले इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, दूसरे का नाम इमाम मालिक है, तीसरे का नाम इमाम उस हजरत इमाम शाफी है, चौथे का इमाम अहमद है। तुम कहोगे तरतीब क्यों है? मैंने इनकी उम्र को देखा। इमाम अबू हनीफा सन 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 में फौत हो गए। मैंने हजरत इमाम मालिक को देखा, ये 93 में पैदा हुए, 179 में फौत हो गए। इमाम शाफी को देखा, 150 में पैदा हुए, 204 में फौत हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल को देखा, 164 में पैदा हुए। ये तरतीब देखेगा, इनमें पहले इमाम अबू हनीफा, दूसरे इमाम मालिक है, तीसरे इमाम शाफी, चौथे इमाम अहमद बिन हंबल। जरा नुक्ते पे गौर करना, खुलफा में से आखिरी खलीफा कौन? बोलो आखिरी। इमामों में से पहला इमाम कौन? तो फिर मानना जहाँ पे चौथा खलीफा शहीद हुआ है वहाँ पे पहला इमाम पैदा हुआ है। हजरत अली की जाए शहादत है, अबू हनीफा की जाए विलादत है। बाद में आने वाला खतीब कहता नहीं जहां से उसने बात खत्म की थी मैं वहां से शुरू करता हूँ। खुदा ने फिर यूं फरमाया जहां से बात अली ने शुरू की है अबू हनीफा वहां से शुरू करता है। तो मदीना होना चाहिए था या कूफा? कूफा ही होना चाहिए था। भाई एक आदमी सरगोदा से चले और उसने पेशावर जाना हो, इस्लामाबाद आके वो रुक जाए तो आगे जो गाड़ी चलाएगा इस्लामाबाद से चलेगा या फिर सरगोदा से? बोलो ना। तो मक्का से चले तो कूफा तक आए ना। अब कूफा से गाड़ी आगे चलनी चाहिए, कूफा तक अली है, फिर कूफा से आगे पूरे आलम इमाम अबू हनीफा है। मैं बता ये रहा था, पहले ये तो समझो इमाम कौन है। जिसने नहीं समझा वो दुश्मन है और जिसने समझा वो इमाम का आशिक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। एक नुक्ते पे तवज्जो रखना, मसला कहीं लंबा ना हो, मैं चले बात समेट तो जरा। मैंने कहा खुदा ने दीन नबी को दिया, दीन नबी ने पैगंबर के सहाबा को दिया और जब सहाबा की बारी आई है उनने दीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को दिया है। इमाम अबू हनीफा ने लिखा है और पूरी उम्मत को दे दिया है। हजरत इमाम सियूती कहते हैं, इमाम हाकिम कहते हैं, इन्नो अव्वल मन दव्वन इल्म शरिया वरतबहु अबवाबन, जिससे पहले दीन को सबसे पहले लिखा उसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। मैं एक जुमला कहने लगा, तुमने इश्तिहार को देखा, ऊपर लिखा है इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। हालांकि नाम अबू हनीफा तो नहीं है, इनका नाम अबू हनीफा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया अबू हनीफा कहती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम अबू बकर तो नहीं है, लेकिन दुनिया अबू बकर कहती है। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया में आलो सुन्नत वल जमात से पूछ ले, 95% बंदा अबू बकर तो जानता है लेकिन इनका नाम अब्दुल्ला नहीं जानता। दुनिया में हनफियों से पूछ ले, 95% बंदा अबू हनीफा तो जानता है लेकिन इनके नाम नमान को नहीं जानता। तो उसकी वजह क्या है? उनका अब्दुल्ला नाम है, अबू बकर उनका मिशन है, इनका नुमान नाम है और इनका अबू हनीफा मिशन है। तो कहेगा ये क्या मतलब? अरबी जबान में बकर का माना पहल करना, अबू बकर का माना पहल करने वाला है। नबी ऐलान नबुव्वत करे तो जो पहले कबूल करे अबू बकर कहते हैं। जब नबी दौलत मांगे तो जो पहले सारी दौलत है अबू बकर कहते हैं। जब नबी कमारी बेटी मांगे जो पहले दे अबू बकर कहते हैं। नबी हिजरत का ऐलान करे जो पैगंबर को साथ लेकर चले अबू बकर कहते हैं। नबी गार में जाए, नबी से पहले गार में जाए अबू बकर कहते हैं। नबी बदर में जाए जो पहले हो अबू बकर कहते हैं। नबी ओहद व खंदक में जाए जो पहले साथ हो अबू बकर कहते हैं। जब नबी मजार में जाए पैगंबर के बाद पहले मजार में दफन हो अबू बकर कहते हैं। अरे मजार से उठेगा जो सबसे पहले नबी के साथ हो अबू बकर कहते हैं। जब पैगंबर जन्नत में जाएगा जो पहले नबी के साथ हो अबू बकर कहते हैं। अब्दुल्ला उसका नाम है, अबू बकर उसका मिशन है। खुदा को इतना पसंद आया, दुनिया नाम नहीं जानती, मिशन आज भी जानती है। अरे नुमान नाम है, अबू हनीफा का माना अबुल मिल्लतिल हनीफा, ये दीन हनीफ को लिखने वाला अबू हनीफा का मिशन है। अबू बकर ने दीन कबूल करने में पहल की है, अबू हनीफा ने दीन लिखने में पहल की है। खुदा को उसका इतना मिशन पसंद आया, पूरी दुनिया अबू बकर कहती है। इसका इतना मिशन पसंद आया, उसे अबू हनीफा कहती है। अबू बकर का मिशन भी जिंदा, नाम भी जिंदा है। अबू हनीफा का मिशन भी जिंदा, नाम भी जिंदा और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इमाम तवज्जो रखना, इमाम अबू हनीफा ने क्या काम किया? दीन को लिखा। क्या काम किया? दीन को लिखा। जरा बात खत्म कर दो, आखिरी बात क्या है? दीन को लिखा, तवज्जो रखना। और कैसे लिखा? इमाम साहब को ख्वाब आई है, मनाक़िब मुवफ़्फ़क़ में ख्वाब मौजूद है। इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब देखी, नबी पाक सल्लम के रोजे पर गया हूँ, हजूर पाक की मुबारक हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। इमाम साहब ने जमा करके सीने से लगाई हैं। क्या देखा? बोलो ख्वाब। क्या देखा? मेरे जाने के बाद हो गुस्ताख है, ना ना ना, ख्वाब देखा। तवज्जो,
امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا خواب ہے؟ تعجب کیوں تھا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ بولو، نبی کا جسم قبر میں، بولو محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں۔ جو نبی کے جسم کو محفوظ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے، جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل بدعت ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں، بلند آواز، نبی قبر میں۔ جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، منافق کوئی نہ بولے۔ ہم دیکھو اہل سنت منافق نہیں ہے، کھرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے تو بول، نہیں تو مت بول۔ نبی قبر میں، جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو۔ نبی قبر میں زندہ، تو میں دیکھ رہا ہوں، میں بات دیکھ رہا ہوں، جو مرجھائے چہرے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ اب تعجب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جب عقیدہ حضور زندہ تو میں نے یہ کیا دیکھا؟ لیکن خواب دیکھیے، اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین کے پاس گئے، حضرت یہ خواب دیکھی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے، یہ کس نے خواب دیکھی، نام بتاؤ۔ اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھی، منع کیا نام نہ لینا، فرمایا تو نام نہ لے، یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا جی ہاں، یہ تو خواب ابو حنیفہ نے دیکھی۔ فرمایا جا امام ابو حنیفہ کو جا کر کہہ دے، جو نبی کا دین دنیا میں بکھر گیا ہے، پیغمبر کی ہڈیاں مبارک، یہ تعبیر تھی پیغمبر کے دین سے، اہل سنت کا نظریہ سننا۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، تیری نماز کا نام دین ہے، تیرے روزے کا نام دین ہے، تیرے حج و تلاوت کا نام دین ہے، میری تلاوت کا نام دین ہے، اور وجود پیغمبر کا نام دین ہے۔ نہیں سمجھا؟ پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، او جی نماز کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں، روزے کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں، نبی کا وسیلہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں خدا کا قرب ملتا ہے۔ روزے کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ خدا کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا سن، پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو وجود پیغمبر سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ اگر نماز کا وسیلہ ہے تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، یہ مدینہ منورہ کی گفتگو ہے، چلیں بات ہی میں کہہ دوں۔ مدینہ منورہ میں تھا، نوجوان نے فون کیا، مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جگہ بتائی، چک بیلی خان کے دوستوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو میرے امام کو نہیں مانتا میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں جا، میرے امام کا تجھے نام ملے گا۔ پوچھنے لگا کہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے، نبی کے روزے کے پیچھے خالی جگہ ہے جہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ ہے، پھر پیچھے خالی جگہ، 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ۔ مجھے کہتے جی کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے ایک چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر برآمدے کے پہلے ستون کے نیچے بیٹھو۔ وہ تلاش کرتا پہنچ گیا، آنے والا غیر مقلد تھا، بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا مولانا گمر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا تجھے بتاؤں یا تجھے دکھاؤں؟ اگر بتاؤں گا تو دلیل کی بات تجھے سمجھ نہیں آنی، میں تجھے دکھا دیتا ہوں۔ میں کیوں بیٹھو؟ کہتا جی دکھائے۔ میں نے کہا سبز گنبد کا نام کیا ہے؟ کہتے نبی کا روزہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ادھر کھڑا ہو جا، مسجد نبی کی طرف منہ کر لے، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی ابو بکر۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے عمر۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے عثمان۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے علی۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ عباس ہے۔ ادھر کیا لکھا ہے؟ حسن و حسین ہے۔ میں نے کہا پہلے ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن غیر مقلدو، میرا چیلنج ہے تمہیں، میرے امام کا نام مدینہ منورہ نبی کے روزے کے سامنے ہے، کسی مولوی کا نام تو بھی بتا دے، میرے امام کا نام ہے۔ اور توجہ رکھ، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہاں نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، کہتے جی کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے، خدا نے علم و عمل اس روزے والے کو دیا ہے، اس روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے اس امام کو دیا ہے، اور اس امام نے ہمیں دیا۔ میں نے کہا ہم نہ شکری نہیں کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب کے فیض کو مانتے ہیں۔ توجہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا، خواب آئی اور امام حضرت ابن سیرین نے کہا جو دنیا میں دین پھیلا ہے ابو حنیفہ جمع کرنے کے کام تجھ سے لے گا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ نقطہ نہ صحیح، چھوٹی سی نقطی صحیح، بعض نقطوں میں نقطے بھی ہوتے ہیں نا۔ اہل حدیث 2 طبقوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، نمبر 1 ابو حنیفہ، نمبر 2 تبلیغی جماعت۔ ایسے ہے یا نہیں؟
नंबर 1 अबू हनीफा, नंबर 2 ये कल की बात है सरगोदा कसूर से मेरे पास गैर मुकल्लद आया, कहता जी मैं एक सवाल पूछना मैं जी पूछ, तुसी भी मौलवी हो थे वो भी मौलवी ने, सच्चा केड़ा है ते झूठा केड़ा है? मैं क्या किसी मौलवी का नाम है, कहते तौसीफ रहमान। मैंने कहा उसने 2 घंटे एतराज किए मौलाना तारक जमील पर, मैंने उसको जवाब दिए, 3 साल गुजर गए, उस बाप से पूछना जवाब क्यों नहीं देता, पूछना जवाब क्यों नहीं देता? दोनों जो मौलवी हैं, मैंने कहा और मौलवी मिराज रबानी, मैंने कहा वो जो वहाँ हायल में सऊदीया में रहता है, कहते जी हाँ। मैं उसने फजाइल सदकात पे एतराज किया है, मैंने वहाँ वीडियो सीडी रिकॉर्ड करा के दंदान शिकन जवाब दिए, उस बाप से पूछ 4 साल गुजर गए जवाब क्यों नहीं देता? कहा जी तालिब रहमान, मैंने कहा खियाबान सर सैयद में जाके मैंने उसका ऑपरेशन किया, उससे पूछना जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कहा मुश्किल गल है, पूछना जवाब क्यों नहीं देता? और ऐसे अकल से पैदल हैं, ये तालिब रहमान ने किताब लिखी है, अहले हदीस जहां बैठा हो ना इसे कहना किताब ला कर दे, ये तुम्हें देगा। किताब का नाम क्या है? आइए कीदा सीखिए। किताब क्या नाम है? जरा इल्म देखना, इल्म आइए कीदा सीखिए। उसमें गुनवान है सिमाए मोता, उसमें खुद सवाल करता है, सवाल जवाब। सवाल क्या मुर्दे सुनते हैं? तवज्जो जवाब, वो मुर्दा ही क्या जो सुने जरा। सवाल क्या मुर्दे? फिर जवाब, वो मुर्दा ही क्या जो? फिर सवाल, क्या कुछ सुनते भी हैं? कहते जी हाँ, जब दफन करके जाए तो जूतियों की आवाज सुनते हैं। उतने की यार है, वो मुर्दा ही क्या जो? अब क्या कह रहा है? जूतियां। मैं क्या जी खानियां ने वो सुनता है। देखिए इनसे किताब मंगाओ, मुर्शरी इनसे मंगाओ। पुत्र किताब लाके दिया साढ़े मोल से वाला थे कि झूठे के गलत है। अच्छा अगले सफे थे, क्या मुर्दा बोलता है? कहता नहीं, मुर्दा बोल नहीं सकता। वो मुर्दा ही क्या जो बोले? फिर आगे सवाल, क्या कुछ बोलता भी है? कहते जब फरिश्ता गुर्ज मारे ना फिर चीख लेता है। वाह इल्म, इल्म देखा। एतराज किस पर है? इमाम आजम अबू हनीफा जात दी कोड़ किली शतीरा नाल जफे। मेरी बात समझते हैं? जात दी कोड़ किली शतीरा नाल जफे। इमाम आजम अबू हनीफा, या मुखालफत इमाम साहब की या मुखालफत किसकी? दोनों का एक जुर्म है। इमाम साहब को जुर्म क्या है? जो दीन दुनिया में फैल गया था, तवज्जो रखना, उसको जमा, जो सुन्नतें फैल गई उसको जमा किया है। तबलीग जमात को जुर्म यह है जो सुन्नतें मिट गई थी उनको जिंदा किया है। जमा भी हमने किया, जिंदा भी हमने किया। नंगे सर आया था, पगड़ी बांध गया। दाढ़ी मुंडा आया था, मुश्त दाढ़ी रख गई है। शराबी आया था, नमाजी बन गया। ये हमारा जुर्म था और इसका इजहार रायगढ़ में होने वाला है इंशाअल्लाह। आओगे कि नहीं? सारे आओगे ना? मैं सियालकोट गया तो मेरी मस्जिद में दरस था, तो मुझे मेजबान कहने लगे कि उन्होंने दी मसीते दरसे तबलीगी जमात रो मंदा ही नहीं। मैंने कहा चल ना देवी खेड़ा कड़ लग। मैंने 1 घंटा बयान किया। मैंने पूछा उस गांव वाले भाखड़िया वाली गांव का नाम है वजीराबाद के साथ। मैंने उनसे पूछा भाई ये बताओ तुम्हारे गांव में इलेक्शन भी होता है? कहा जी होता है। मैंने कहा इलेक्शन में जलसे भी होते हैं? कहा जी होते हैं। मैंने कहा जिस पार्टी को वोट न देना हो उसके जलसे में भी जाते हो? कहा जी जाते हैं। मैंने कहा वोट नहीं देना तो क्यों जाते हो? कहा जी सुनने के लिए क्या कहते हैं। मैं कहा तबलीग जमात न मनो, एक बार सुनते लो कि आख दिन सुनते लो। उस गांव से पूरी जमा पूरी पे बस गई। इसलिए मौलवी रोकते हैं न जाना। क्यों? पता टूट गया तेरे वापस नहीं होना, न जाना। अल्लाह सबको ले जाए। रायगढ़ आएंगे ना भी इंशाअल्लाह? आए, हमारा इज्तिमा है। मैं बात समेट दो फिर बात लंबी होती है। नमाज का वक्त बिल्कुल खत्म, बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं आखिरी बात क्या खत्म करता हूँ। मैं क्या कह रहा था? इमाम का नाम कहाँ पर है? मदीना। जाकर देख लोगे ना। इमाम नुमान बिन साबित, आगे मालिक बिन अनस, आगे अहमद बिन हम्बल, आगे मोहम्मद बिन शाफी, चारों इमामों के नाम वहां दर्ज है। मैं आखिरी बात खत्म करने लगा हूँ। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? इमाम में बोलो क्या नाम है? ये कल तुम्हें धोखा दिलने में धोखे का अभी जवाब दे रहा हूँ। धोखा गया कल अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, और फिर झूठ बोलेंगे और जी सबसे बड़े इमाम तो हजूर पाक है। तुमने अबू हनीफा को इमाम आजम कह के शिरक किया है। मैंने कहा एक जलसा रख, सिद्दीक अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। क्यों? सबसे बड़े सिद्दीक तो रसूल है ना। अबू बकर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? एक जलसा हो रख, फारूक आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। लोग पूछने क्यों? कोई सबसे बड़े फारूक तो हुजूर है ना। फिर एक जलसा हो रख, कायद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। लोग पूछने क्यों? कोई सबसे बड़े कायद तो अल्लाह के नबी है ना। ये सारा शिरक है जो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहते हैं।
ہیں اب اس کی زبان گنگ ہے. میں نے کہا عقل سے کام لے. ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں, ان میں بڑے ابو بکر ہیں, صدیق اکبر کہتے ہیں. سارے صحابہ فاروق ہیں, ان میں بڑے عمر بن خطاب ہیں, فاروق اعظم کہتے ہیں. پاکستان بنا اس وقت جو جماعتیں موجود تھی ان میں مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے, انہیں قائد اعظم کہتے ہیں. صحابہ کے بعد جو فقہا تھے ان میں سب سے بڑے فقی نعمان بن ثابت ہیں, انہیں امام اعظم کہتے ہیں. امام کو نبی کے مقابلے میں نہ لا. خدا کے لیے یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ مت کر. اور توجہ رکھنا, یہ ہمارا موقف نہیں ہے, اللہ گواہ ہے. میں نے کہا وقت کم ہے, میں تمہیں حوالہ جات اور عبارتوں کی لائن لگا دیتا کہ کس کس نے امام اعظم کا. امام شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الفقیہ الاعظم کہا. عبد الکریم سمعانی نے امام شافعی کے ماننے والے ہیں, اپنی کتاب الانساب میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے. اٹھا کے دیکھ, ابن الاسیر جزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے. حضرت محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی ہے, کتاب کا نام یہ لکھا منعقود الجمان فی مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ النعمان. اٹھا کے دیکھ, ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفہ امام الاعظم النعمان, کتاب لکھی ہے. صرف ہم نے نہیں کہا, تم نے کہا. میں آخری حوالہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ہمیں گالیاں مت دو, گالی دو اپنے عالم نواب صدیق حسن کو. الحتہ فی ذکر ستہ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا. ہمیں گالی نہ دے, ابراہیم سیالکوٹی مولوی کو دے, تمہارا عالم ہے, تاریخ اہل حدیث لکھی ہے, ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے. وحید الزمان کو گالی دے, تلاوت الحدیث میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کو کہے تحقیق الکلام میں اس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے. ہمیں گالیاں نہ دو, اس کو تو تمہارے علماء